سوال نمبر 2 ہے، یہ کتاب قرآن پاک کا سیرت کا جمالیاتی بیان ہے کہ قرآن پاک نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی ہے نا، تو سرکار نے سیرت بیان کرنے کے لیے بھی قرآن نے کمال کے لفظ چنے ہیں۔ یہ مزے کی بات ہے، قرآن پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے لیے جن الفاظ اور آیات کا انتخاب کیا ہے نا، وہ الفاظ اور کیفیات بھی بذات خود بڑی لاجواب، بڑی مزے کی ہے۔ مطلب مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی کو بیان کرنا تھا قرآن نے کہ نبی پاک نرم خو ہیں، نرم طبیعت کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ ان الفاظ کا انتخاب کیا؟ اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اب دیکھیں دو اس میں کیفیتیں آ رہی ہیں، ایک ہے نرمی کی اور ایک ہے سختی کی۔ اور میرے قرآن پڑھنے کو دیکھیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ نرمی سے دا ہوئے۔ اب جو اگلے لفظ ہے نا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، آپ دیکھیں میں منہ بھر کے بول رہا ہوں، لہجہ بدل گیا نا، تو جہاں نرمی کی بات تھی وہاں آیات بھی نرمی کا لہجہ لیے ہوئے ہیں، اور جہاں سختی کی بات تھی وہاں الفاظ بھی سختی کا لہجہ لیے ہوئے ہیں۔ ایک یہ بیٹا لہجے کا فرق آ گیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضور کی نرمی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا محبوب آپ بڑے نرم ہیں، آپ بڑے نرم ہیں، مقصد تو ادا ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ویسے کہتا کہ محبوب آپ نرم ہیں تو بیٹا یہ مقصد پھر بھی ادا ہو جانا تھا۔ مقصد ہے حضور کی نرمی کو بیان کرنا، حضور کی نرم ہوئی کو بیان کرنا، آپ کی طبیعت مبارک میں نرمی ہے، پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدھی بات کرتا محبوب آپ کی طبیعت میں نرمی ہے، نرم خو والے ہیں، تو بات تو پھر بھی تھی۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے الفاظ کیسے استعمال فرمائے ہیں، نے الفاظ کا کیسے انتخاب کیا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، محبوب اللہ نے رحمت کی، لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، آپ ان کے لیے۔ اب دیکھیں جو اللہ نے حضور کی نرمی بیان کرنی تھی، اس نرمی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے پہلے اپنی رحمت کا ذکر کیا تاکہ پتہ چلے کہ حضور کی نرمی اللہ کی رحمت کے سبب سے، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جب لوگوں کے دل میں اللہ کی رحمت کی کیفیت آئے گی نا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو انسان کے اندر پہلے اللہ کی رحمت کی کیفیت پیدا ہوگی، اور پھر اس رحمت کی کیفیت سے جو حضور کی نرمی نکلے گی تو اندازہ کریں کہ اللہ کی رحمت سے جو حضور کی نرمی نکلے گی وہ کتنی نرمی پیاری ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے محبت والے اور بڑے لطیف انداز میں یہ بات ذکر فرما دی ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ایک اور صفت بیان کرنی تھی، آپ بہکاوے میں آنے والے نہیں، کسی کے بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں۔ اب بہکاوے میں کون آتا ہے پہلے یہ سمجھیں، بہکاوے میں کون آتا ہے؟ جو کامل علم ہو، جو کون ہو، جس کو کسی چیز کا علم نہیں نہ ہوتا وہ اگلے کے بہکاوے میں باتوں میں آ جاتا ہے۔ مثلا مجھے پتہ نہیں ہے کہ مطلب لاہور جانے کا راستہ کیا ہے، آپ میں سے کوئی بڑی اس طرح باتیں بنا کے مجھے تیار کر لے جی آئے جی لاہور چلتے ہیں، اور بٹھا دیتے ہیں جا کے چنگچی پہ۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ لاہور تو ٹیوٹے بھی جاتے ہیں تو پھر میں نے چنگچی پہ بیٹھنا تھا، تو مجھے علم نہیں ہے نا، تبھی میں بات میں آ کے چنگچی پہ بیٹھ گیا۔ اگر علم ہوتا تو میں نے نہیں بیٹھنا تھا۔ اب بات اللہ نے نبی پاک کا یہ وصف بیان کرنا تھا کہ حضور کسی کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ اب اللہ نے اس چیز کو کیسے بیان کیا ذرا دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ ویسے ہی بات بیان کر دیتا کہ میرا نبی بہکاوے میں نہیں آتا تو بات تو پھر بھی بن جانی تھی، لیکن اللہ نے کس پیارے انداز میں بیان فرمایا ذرا یہ دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اے نبی اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ،
ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کیا تھا آپ کو بہکا دے، وما یضلون الا انفسهم، لیکن چونکہ آپ پہ اللہ کا فضل ہے تو آپ کو تو نہیں بہکائیں گے، وہ خود ہی بہک دیں گے۔ وما یضرونک من شیء، اور آپ کو نقصان نہیں دے سکتے۔ یہاں تک بات ہو گیا۔ اب اللہ نے آگے وجہ بیان کی ہے کہ محبوب آپ کو بہکا کیوں نہیں سکتے۔ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی، حکمت بھی نازل کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ جب اللہ نے کہہ دی کہ اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، تو پتہ چل گیا۔ اللہ نے اصل بات یہ بیان کرنی تھی کہ نبی پاک بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں۔ اب اس کو اللہ نے اس پیارے انداز میں بیان کیا، کہا کہ محبوب اس کی وجہ یہ کہ آپ پر اللہ کا فضل ہے، اور جس پہ فضل ہو وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آتا، اور جس کے پاس علم ہو اور پھر علم بھی رب نے سکھایا وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آتا۔ اللہ نے یہ بات اس انداز میں بیان کی کہ حضور کے علم غیب کا بھی پتہ چل گیا، حضور پر اللہ کے فضل و رحمت کا بھی پتہ چل گیا۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کافروں کو بہکاوے میں نہیں ہے، تو جب بہکاوے میں نہیں ہے تو یہ باتیں خود بہت ثابت ہوگی کہ آپ پر اللہ کا فضل بھی ہے، آپ پر اللہ کی رحمت بھی ہے، اور آپ کو اللہ نے وہ کچھ سکھایا ہے جو کسی اور کو نہیں سکھایا۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا منصب ہے لوگوں سے سختیاں دور کرنا، لوگوں کی مشکلات دور کرنا۔ تو جب لوگوں کی مشکلات دور کرنے کی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کس پیارے انداز میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ ذکر کہ اللہ جنا یتبعون رسول النبی الامیہ، وہ نبی جس کی پیروی کرتے ہیں، اس نبی کا ذکر یاجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کا ذکر تو تورات اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ یعنی تورات اور انجیل میں ذکر کرنے سے کیا مراد ہے کہ جب تورات تھی تب بھی یہ لوگ مشکلات حل کرتے تھے، جب انجیل تھی تب بھی لوگ مشکلات حل کرتے تھے، تب بھی ان سے ہی سختیاں دور کرتے تھے۔ وہ قرآن پاک میں ہے نا کہ وَيَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ حضور کی آمد سے پہلے حضور کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے ان کو جنگوں میں فتح عطا کیا کرتا تھا۔ اب چونکہ حضور کے صدقے سے پہلے لوگوں کو فتح ملتی تھی، اب اللہ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ لوگوں میرا نبی تم سے بھی سختی دور کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا نبی تو ہمیشہ سے سختیاں دور کرتے آ رہا ہے۔ حضور کا ذکر لکھا تورات اور انجیل میں۔ پھر یامر بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ جس بندے کی فطرت اچھائی کرنا ہے تو وہ اچھائی کرے گا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں حلال کریں گے اور خبیث چیزیں حرام کریں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے ان کا وہ بوجھ ہٹائیں گے جس بوجھ نے ان کی کمر ٹیڑھی کی ہے، جو بوجھ ان پہ تھا نا اس بوجھ کو دور کریں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شان بیان کرنے کے لیے کہ حضور تو لوگوں سے سختیاں دور کرتے ہیں، اللہ نے کتنا پیارا انداز اور کتنا مدلل اور اس طرح کا انداز اپنایا کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ پھر حضور کی ایک وصف اللہ نے یہ بیان کرنا تھا کہ جب لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں تو حضور پریشان ہو جاتے ہیں، جب لوگ مصیبت میں تو لوگ سرکار پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس انداز میں بیان فرمایا؟ اللہ کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس وہ رسول آیا جو تم ہی میں سے ہے۔ میرا نبی کو تمہارا غیر نہیں ہے، تمہارا اپنا ہے۔ اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے یہ شان بیان کرنی تھی کہ آپ لوگوں کو مصیبت میں دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، تو حضور کسی کو مصیبت میں دیکھ کے پریشان وہ ہوتا ہے جو کسی کا اپنا ہو، غیر پریشان جو اپنا ہو پریشان۔ ہاں جی، اوکھے ویلے جو کم نہ آیا، کی یہ شعر میاں محمد شاہ صاحب دا، اس بے فیض سنگی کو لوگ کلے چنگے یار اکیلے، مصیبت دے وقت جو کم نہ آیا، اوکھے سوکھے ویلے، اس طرح دا ہے۔ اس بے فیض سنگی کو لوگ کلے یار، مطلب اکیلے، اس طرح کا شعر ہے کہ دوست ہوا جو مصیبت وقت کام ہے، جو ہماری مصیبت دیکھ کے پریشان ہو جائے وہ ہمارا ہے۔
تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمائی، کہا کہ جو میرے نبی تمہارے پاس ہے نہیں، یہ تمہارے اپنے ہیں، غیر نہیں ہے۔ عزیز علیہ مانی، تمہیں مصیبت ہوتی ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حریص علیکم، یہ تم پر بڑے حریص ہیں، تمہارا بڑا خیال کرنے والے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی، رحمت والے بھی ہیں اور محبت والے بھی ہیں، رؤوف بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا تھا کہ لوگوں کو مصیبت میں دیکھ کے میرا نبی پریشان ہوتے، پھر اللہ نے یہ سارا پس منظر بیان کر دیا، کہا اس لیے کہ وہ نبی تمہیں اپنا سمجھتے ہیں اور تم پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو پریشان تو ہوں گے۔ ایسے بیٹا اللہ تعالیٰ نے سرکار کی رحمت کا ذکر کرنا تھا کہ ہمارا میرا نبی رحمت ہے، تو اللہ نے کیسا پیارا انداز فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کا۔ اب رحمت للعالمین کا ذکر عالمین کیوں بولا؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میرا نبی سب کے لیے رحمت ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سب کے لیے رحمت، اللہ نے کہا کہ رحمت للعالمین۔ عالمین کیوں کہا بیٹا؟ اس لیے کہا ہے کہ رب العالمین کو پتہ چلے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو یہ پتہ چلے جس کو اللہ نے پالا ہے اس پہ میرا نبی رحم کرنے والا ہے۔ جس کو اللہ نے پالا ہے یا پالنا ہے، وہ جس کو اللہ پال رہا ہے وہ میرے نبی کی رحمت کے صدقے پال رہا ہے۔ یہ بات بیان کرنی مقصود تھی۔ تو اب ذکر تو حضور کی رحمت کا ہونا تھا، لیکن انداز کیسا ہے؟ رب العالمین، رحمت للعالمین۔ تو یہ رب العالمین اور رحمت للعالمین کو ذرا اپنے ذہن میں لائے نا، تو پھر آپ کو اس کی وسعت کا اندازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو پتھروں کے اندر کیڑوں کو بھی پالتا ہے، اللہ سمندر کی تہ میں بھی پالتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کی بلندیوں میں بھی اپنی مخلوق کو پالتا ہے، پتہ نہیں کہاں کا اس کی مخلوقات ہے۔ تو جب رب العالمین کہہ دیا کہ میں فلاں فلاں جگہ پہ پالتا ہوں، تو پتہ یہ چلا کہ سرکار کی رحمت بھی فلاں فلاں جگہ پہ ہے۔ جہاں تک ربوبیت ہے وہاں تک رحمت۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے رول ماڈل کو ذکر کرنا تھا کہ میرا نبی رول ماڈل ہے۔ رول ماڈل سمجھتے ہیں نا، کہ جس کو ہم اپنا آئیڈیل بنا لیں، نبی پاک آئیڈیل سمجھ لیں، آئیڈیل ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں، رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا نبی تمہارے رول ماڈل ہے، فرمایا نہیں، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں جب فی رسول اللہ کہا نا، تو حضور کی ہر بات فی ظرفیت کے لیے آتا ہے کہ حضور کی ہر بات کے اندر، اگر صرف یہ کہتے کہ نبی پاک تمہارے رول ماڈل ہے تو ممکن تھا کوئی پہلو پیچھے رہ جاتا۔ تو ہر پہلو میرے نبی کا بے مثل و بے مثال ہے نا، ہر پہلو ہمارے لیے قابل تقلید۔ تو اللہ نے اس کے لیے انداز وہ اپنایا جس میں محبت والا پہلو تھا اور جس میں حضور کی پہلو کی کوئی چیز پیچھے نہیں رہنے والی۔ پھر اللہ نے نبی پاک کو بتانا تھا کہ میرا نبی داعی اللہ ہے، نبی پاک کی شان یہ ہے کہ میری طرف یہ بلانے والے ہیں۔ اللہ نے حضور کے اس منصب کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ صرف یہ فرما دیتا میرا نبی مبلغ ہے، تبلیغ کرتا ہے، نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا۔ یہ جو بات ہے ہم نے آپ کو بھیجا، تو بیٹا یہ جملہ بذات خود محبت کا سمندر اپنے اندر لیے ہوئے، ہم نے آپ کو بھیجا۔ تو اب اس میں بیٹا یہ ہم نے آپ کو بھیجا، یہ آپ سوچیں گے کہ اس میں محبت کہاں سے آ گئی؟ ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا، یا نہیں آتا سوال؟ ہم نے آپ کو بھیجا، یہ بات سمجھ آئیے نہیں ہے اس میں محبت والی؟ چلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اس میں بیٹا محبت کی بات کیسے ہے؟ اس میں محبت کی بات ہے، ایک کام ہوتا ہے بندہ خود کرے، اپنی مرضی سے کرے، اور ایک کام وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑے شوق اور پیار سے کروانے کی فرمائش کرے۔
بڑے شوق اور پیار سے کروانے کی فرمائش کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب بلانا تھا میری طرف، لیکن میں جس کو بھی بھیجتا اس نے تو کرنا ہی کرنا تھا، جس کی بھی ڈیوٹی لگ جاتی اس کو نے کرنا ہی کرنا تھا۔ لیکن اے محبوب یہ دیکھ لیں کہ جو کام 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی نہیں نہ کر سکے، اور میں نے آپ کو بھیجا ہے، تو محبوب اس مان اور ناز سے بھیجا ہے کہ کائنات کے اندر جو کوئی بھی نہیں کر سکا محبوب آپ کر دیں۔ تو بیٹا اس کے اندر ذات خود جملہ یہ ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا شاہدن گواہ بنا کے، مبشرن خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا، پھر فرمایا داعی اللہ اللہ کی طرف بلانے والا، باذنہ و سراجا منیرا روشن چراغ۔ تو جب اللہ صرف یہ کہتا کہ محبوب آپ کا کام میری طرف لوگوں کو میری دعوت دینی ہے، تو بات پھر بھی بن جانی تھی، لیکن دیکھیں انداز کتنا پیارا ہے اور کتنی اپنے اندر یہ خاص قسم کی موسیقیت لی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کرنی تھی کہ میرا نبی ظاہر بھی پاک کرتا ہے باطن بھی، سمپل بات ہے نا، لیکن اس سمپل بات کو اللہ نے کتنے حسین انداز میں بیان فرمایا۔ هو الذی بعث فی الامیین، وہ رب جس نے آپ کو بھیجا امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں۔ اب ان پڑھ لوگوں کی بات کی تاکہ پتہ چلے کہ جن کا ظاہر باطن پاک کرنا ہے انہیں علم اور شعور نہیں ہے۔ بیٹا پڑھے لکھے کو پڑھانا آسان ہے اور جاہل کو پڑھانا، اور جو دل کا جاہل اس کو پڑھانا اور مشکل ہے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین، وہ رب جس نے آپ کو بھیجا ہے امیین ان پڑھوں میں رسول بنا کے۔ اور پھر جب آپ ان پہ اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں نا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے ہیں، اور ان کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر انہیں کتاب و حکمت کی تلقین کرتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ بڑی کھلی گمراہی میں تھے۔ اب گمراہی ظاہر کی گمراہی بھی ہوتی ہے اور باطن کی گمراہی بھی ہوتی ہے۔ اب مفہوم تو اتنا اللہ نے بیان کرتا تھا نا، مثل مقصد تو اس میں یہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بھی پاک کرتے ہیں باطن بھی پاک کرتے ہیں، لیکن اس ظاہری باطنی صفائی کو بیان کرنے کے لیے یہ قرآن پاک کا جتنا حسین اور پیارا انداز ہے یہ آپ کو بیٹا سمجھ آنا چاہیے۔ اچھا اس کے بعد بیٹا اللہ نے فرمایا کہ جو میرے نبی ہیں نا یہ پختہ ترین کردار کے حامل ہیں۔ کس کے ہیں؟ میرے نبی کا پختہ ترین کردار ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا اس بات کو بیان کرنے کے وہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ خلق عظیم پیچھے ہے، میرا نبی خلق عظیم سے بھی اوپر ہے۔ خلق عظیم پیچھے ہے، نبی خلق عظیم سے بھی اوپر ہے۔ نبی خلق عظیم سے اوپر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو میرے نبی نے بنا لیا وہ اچھی عادت بن گئی، اور جس چیز کو میرے نبی نے چھوڑ دیا وہ بری عادت بن گئی۔ آپ خلق عظیم کے اوپر بھی، خلق عظیم کے بھی اوپر ہیں کہ جہاں پہ ساری اچھائیاں جمع ہوتی ہیں میری نبی کی ذات کا، وہاں پہ اس سے آگے آغاز ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ اچھائی ہے ہی میرے نبی کی کسی عادت کو اپنا لینے کا نام اچھائی۔ حضور نے سچ کو اپنایا، سچ اچھا ہو گیا، جھوٹ کو چھوڑا، جھوٹ برا ہو گیا۔ نبی نے مہمان نوازی کو اپنایا، یہ مہمان نوازی اچھی بن گئی۔ کنجوسی کو چھوڑا، کنجوسی بری بن گئی۔ اب بیٹا آپ کو یہ ساری باتیں شاید سمجھ آئیں یا نہ آئیں، ایک میں آپ کو نا اردو میں مثال دیتا ہوں تو آپ اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ اچھے طریقے سے بات کرنا کیا ہوتا ہے۔ میں بات کرتا ہوں کہ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے اس ادارے کو بنایا، اس مدرسے کو بنایا، ایک یہ انداز ہے۔ ایک انداز ہے کہ میری ماں نے قسم نے بنایا ہے۔ اب انہیں جھوٹ تو نہیں نہ بولا، میرا والد میری ماں کا قسم بھی ہے نا، قسم شور۔ اب دیکھیں ادب کس میں ہے، پیار کس میں ہے۔ میرے والد گرامی نے اس جامعہ کو بنایا، تو والد ہی نہیں، صرف والد نہیں کہا بلکہ والد گرامی کا، پھر رحمت اللہ علیہ کا۔ اب اس میں ہر لفظ کے اندر نظر آ رہا ہے کہ مجھے اپنے باپ سے پیار ہے، تبھی تو میں ان کا اچھا انداز میں نام لے رہا ہوں۔ تو اگر میں میری ماں نے قسم بنایا ہے تو اس میں ہر لفظ بے ادبی والا ہے۔ ابھی یہ آپ کو ایک میں نے اردو میں مثال اس لیے دی تاکہ پتہ چلے جو میں نے آپ کو 10 چیزیں
قرآن پاک سے بطور مثال بیان کی ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ نے جو حضور کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ کتنے پیارے انداز میں کی ہیں۔ آپ کو ایک اور میں مثال دیتا ہوں۔ کشمیر کا راجا تھا، اس راجے کو خواب آئی، اس نے بلایا خواب بیان کرنے والے کو اور کہا کہ میری خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ بڑی جلدی مر جائیں گے، آپ بڑی جلدی، راجا صاحب تھوڑی موت کا وقت قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مرنا دی منت تیری میں تو لانا ہوا، راجے نے اس کو مار دیا۔ اب راجے نے کسی اور خواب بیان کرنے والوں کو بلایا تھا کہ 2-3 بلا لیے۔ اب وہ جب آئے نا خواب بیان کرنے والے، انہیں پتہ چل چکا تھا کہ بادشاہ یہ راجا قتل کر دیتا ہے، خواب کی صحیح تعبیر بتائیں۔ اب انہوں نے کیا کہا، جھوٹ بولتے تو یہ سچے علم والے کی شان ہے کہ سچا علم والا اپنا علم چھپائے، اور اگر سچی بات کریں تو سچی بات کرنے والے کا انجام سامنے تھا۔ انہوں نے کیسے جان بچائی؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ، شاید میں غلط بات کر گیا ہوں، آپ جو ہے نا، نہیں اس نے جو سابقہ تھا اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ سب سے پہلے مریں گے، اس نے یہ کہا تھا کہ آپ کے خاندان والے، آپ کے بیٹے بیٹیاں آپ کے سامنے مریں گے۔ سوریے یہ بات تھی، جو پہلا تھا جس کو قتل کیا گیا تھا اس نے یہ کہا تھا جی آپ کے بیٹے بیٹیاں آپ کے سامنے مریں گے، یہ اس نے کہا تھا۔ اس نے کہا چل بھی انہوں نے نہیں مرنا، میں تینوں مارا۔ اب جب دوسروں نے آ کے کہا جی بادشاہ سلامت، اس خواب کی تعبیر یہ ہے آپ اپنے خاندان میں سب سے لمبی زندگی پائیں گے، آپ اپنے خاندان میں سب سے، مفہوم ہے کہ ہے، پہلے نے یہ کہا کہ تواڈے پتراں تواڈیاں دھیاں تواڈے سامنے مر جانے، اور دوسروں نے کیا کہا، آپ اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر پائیں گے۔ بات تو ایک تھی، لیکن بات کرنے کا انداز ہوتا ہے کہ کوئی پیارے انداز میں بات کرتا ہے اور کوئی غلط انداز میں بات کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی جو سیرت بیان کی، یہ ہمارا سوال ہے سیرت کا جمالیاتی بیان۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سوال کیا ہے، سوال کا جواب کیا ہے۔ اللہ نے نبی کی سیرت کو بیان کیا ہے، اللہ نے کوئی ایسا لفظ بیان کیا ہی نہیں ہے کہ جس سے نعوذ باللہ حضور کی بے ادبی کا پہلو آتا، بلکہ اللہ نے حقیقت یہ ہے، اللہ نے حضور کی ہر شان کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ اس سے بڑھ کے بیان کرنا مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے لیے سب کچھ ہے نا، لیکن مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بیٹا آج آپ کا اس کا سوال تھا، سیرت کا جمالیاتی بیان قرآن پاک نے کیسے بیان کیا ہے۔ سیو کرنا ہے۔